بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان علی باجوہ، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی، چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس۔ تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کے لیے پیغام ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارا 10 تاریخ کے حوالے سے دھرنا تھا، ہم نے کال بھی دی ہوئی تھی۔ اس حوالے سے آج ہی کے دن اسلام آباد میں جو وکلا ہیں پرو پی ٹی آئی، ان کا احتجاج بھی تھا۔ انتظامیہ نے ہم سے کہا کہ اس کو آپ آگے لے جائیں کہ کچھ شر پسندی اگر ہو جائے گی تو یہ سارے معاملات ملازمین پہ ڈلیں گے۔ ہم نے اسے یکسر جو ہے مسترد کیا، ہم نے کہا ایک کمیٹی بنائی جائے، پھر تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یار میں لیتا ہوں آپ سے، بھائی میں لیتا ہوں، ایک کمیٹی پہلے بنائی گئی پرسوں 8 تاریخ کو، جس کے اندر ایڈیشنل سیکرٹری ریگولیشن تھے، ڈی آئی جی آپریشنز، ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز۔ اس کمیٹی کو یکسر ہم نے مسترد کیا۔ ہم نے کہا کہ ایک با اختیار کمیٹی ہونی چاہیے اور اس میں ایک ٹائم فریم ہو کہ میں اپنے ملازم کو بتا سکوں کہ ہم کس وجہ سے احتجاج مؤخر کر رہے ہیں۔ حکومت کو یہ اگر ہم نے دیکھنا ہے، حکومت اس میں کیا ایشورنس یا گارنٹی دے رہی ہے، زبانی کلامی نہیں ہوگا، کیونکہ زبانی کلامی ایک گارنٹی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی ہم سے جو ہے وہ دے چکی تھی، اس کے اوپر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ رات 7:30 بجے تک جو ہے وہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوئی تھی، اور ہمارا جو آخری میسج تھا تمام صوبائی قائدین اور ان کی طرف سے گیا تھا کہ بھرپور شرکت کرنی ہے۔ تقریباً 8:30 بجے آپ تمام ساتھیوں کا جو بھرپور ایکسپورٹ تھی اس کے پریشر کے اوپر، اور یہ جو میرے بیک گراؤنڈ میں ساتھی نظر آ رہے ہیں جو کل نکل پڑے تھے، کہاں سے آپ آئے جی؟ تحصیل چونیا سے کفن پہن کے جو ہے یہ ساتھی پہنچے ہیں، یہ مرید کے سے ساتھی ہمارے پہنچے ہوئے سندھ سے ذوالفقار کانو صاحب تو سارے جانتے ہی ہیں، ہمارے بھائی فیصل آباد سے، ہمارے ٹیچر وہ کدھر گئے، رانا احمد صاحب کے گروپ کے، جی ہم رانا احمد صاحب کے گروپ کے ہمارے یہ ساتھی بھی ادھر پہنچے ہوئے ہیں۔ تمام صورتحال سے بتایا اور یہ تمام ساتھی بتائیں گے کہ یہ مرکزی چیئرمین ایپکا بھی ہیں کہ جو ایک فیصلہ کیا گیا ہے 10 دن کا، اس کے دور رس نتائج کیا ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ یہ معاملات نہ ہوتے تو مجھے یہ بتائیں کہ ریڈ زون مکمل سیل ہے؟ بالکل سیل ہے، ریڈ زون مکمل طور کے اوپر جو ہے اس وقت سیل ہے، بالکل سیل ہے۔ ہمارا احتجاج تو کل کا مؤخر ہو گیا تھا وکلا کے حوالے سے، اور ہمارے درمیان میں کوئی شرپسند یہاں پہ گھس جاتا اور سارے معاملات تھے تو یہ ساری تحریک جو ہے یہ نقصان کی طرف جاتی۔ اس وقت بھی ڈی چوک میں ادھر موجود ہوں اور تمام ساتھیوں کو ایک ایک چیز آگاہ بھی کی ہے، ڈاکومنٹڈ پروف بھی دیے۔ سب سے زیادہ تو ہمارے تحفظات تھے ذوالفقار بھائی کو، جو آپ کو ڈاکومنٹڈ چیزیں بتائی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ ٹھیک تھا جی، 2 بھی جی نے فیصلہ کیا۔ تمام ساتھیوں کے لیے یہ میسج ہے کہ بہت سے چہرے جو ہے وہ آشکار بھی ہوئے جو ہمارے ساتھ تو تھے مگر آستینوں میں تھے، اور وہ لوگ بھی آشکار ہوئے جو ہمارے ساتھ تھے، شانہ بشانہ تھے اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو کمیٹی بنی ہے 10 دن کے اندر اندر یہ معاملات فائنل ہونے ہیں۔ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، ایک چیز مذاکرات کے حوالے سے آپ کو آگاہ بھی رکھیں گے، دوسری چیز، تیسری اور امپورٹنٹ چیز کہ آپ لوگوں کا اعتماد اور یہ سارے معاملات ہوئے انشاءاللہ تعالی 20 تاریخ کا یہ پریشر ہوگا تو حکومتی کمیٹی جو ہے وہ دباؤ کے اندر ہوگی، اور آپ کی مذاکراتی جو قائدین کی کمیٹی ہے وہ پر اعتماد ہوگی۔ اور ہمارا بڑا کلیئر کٹ یہ میسج ہے کہ 20 تاریخ کو آ رہے ہیں۔ جو ساتھی ادھر پہنچے ہیں یہ ہمارے ہیرو ہیں کہ کس وجہ سے چلے، ان کو میسج نہیں پہنچا، اور یہ انہی کا پریشر ہم نے ڈالا کہ اگر ہمارے ملازم ادھر آ گئے، یہ تصادم ہوا، ساری چیزیں ہوئی تو یہ تمام تر ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ ہمیں کمیٹی چاہیے تو نوٹیفائڈ چاہیے، زبانی کلامی نہیں۔ اور یہ ساری چیزیں 3 بجے تک میں نے پروف آپ کو دیا کہ سارے معاملات تھے، کل 3 بجے تک تھے۔ ہم نے کہا تھا جب تک نوٹیفائی نہیں ہوگی، اور 7:30 بجے تک بھی نوٹیفائی نہیں تھی، ہم نے اعلان کیا۔ یہ جب 8 ساڑھے 8 بجے کمیٹی نوٹیفائی ہوئی
یہ ایک ساتھی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ عگیگا پاکستان کے صدر، عگیگا پاکستان کے چیئرمین، پنجاب کے چیئرمین، پنجاب کے صدر، پنجاب کے جنرل سیکرٹری، خیبر پختونخوا کے ہمارے جو ہے جنرل سیکرٹری، ایک ہمارے ساتھی کو بڑے تحفظات تھے، ہمارا ہی ساتھی تھا اور اس کے تحفظات بالکل جائز تھے۔ میں بڑا واضح کرتا ہوں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے جو چیئرمین ہیں وزیر زادہ صاحب، ان کا یہ پیغام تھا کہ یہ فیصلہ تو بالکل ٹھیک ہے، مگر ہمارے مخالفین جو ہے، جو ملازمین دشمن بھی ہے اور کھل کے کبھی حمایت نہیں کی، وہ مخالفت بھی کریں گے۔ اسی لیے اس فیصلے کے اندر وزیر زادہ صاحب نہیں تھے، مگر تمام ساتھیوں کی اکثریت رائے کے ساتھ یہ فیصلہ لیا گیا 8-9 اور انشاءاللہ تعالی 20 تاریخ جو ہے بہت دور نہیں ہے، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں۔ یہی 20 تاریخ کو ہم یہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ جو ہمارے مطالبات ہیں، تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس اور ہائرنگ میں اضافہ، لیو انکیشمنٹ، پینشن اصلاحات کے نام پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، سکولوں اور اداروں کی جو نجکاری ہے، اس کے حوالے سے جو ملازمین کا مستقبل داؤ کے اوپر ہے، تمام ڈیلی ویجز، کنٹریکٹ، ایڈ ہاک، ٹی ایل اے، جو ہمارا سب سے معصوم طبقہ ہے بیچارہ، جن کو کچھ کو نوکریوں سے نکالا بھی گیا، وہ، اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے ہمارا مطالبہ اس کے بعد جو حالیہ ٹیکس ریبیٹ ہمارے ٹیچر سے جو ہے وہ لیا گیا ہے، ختم کیا گیا اور 100% ٹیکس لگایا گیا ہے۔ یہ تمام مطالبات ہیں، اور صوبوں کی طرز کے اوپر جو وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن بما مراد ہے۔ تو میرے جتنے بھی ساتھی ہیں، بہت سے تو گھروں میں بیٹھے تنقید کر رہے ہیں، جو سندھ سے اتنا فیصلہ طے کر کے آئے ہیں، چونیا سے، پنجاب سے، آپ لوگ پرعزم ہیں، آپ کو قیادت کے اوپر اعتماد ہے اپنی؟ بالکل اعتماد ہے، اور میں اپنے ملازمین کی تائید کرتے ہیں۔ تمام ساتھی اس فیصلے کی تائید بھی کرتے ہیں۔ اعتراض ہو تو ان کو ہو جو اتنے دور سے آئے ہیں، اگر ان کو اعتماد ہے تو آپ ملازمین سے وعدہ جو پہلے بھی کہا تھا کہ ملازمین کا مستقبل اور قائدین کی عزت جو ہے وہ داؤ کے اوپر ہے، اور میں اپنے اور جتنے بھی قائدین ہیں ان کی عزت کے اوپر بھی ایک حرف نہیں آنے دیں گے، اور ملازمین کے حقوق کے اوپر تو قطعاً بھی نہیں۔ یہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ہی تھی جس نے آپ کو اکٹھا کیا، آپ کو شعور دیا، اور آپ کو رستہ ہم نے بتایا کہ مطالبات کہاں سے کس طرح سے پورے ہوتے ہیں، اور 20 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی کا جشن منائیں گے۔ اور اگر اس کے اندر کسی نے ڈاواں ڈول کیا تو ملازمین ٹرپل تعداد کے اندر یہاں پہ پہنچے۔ آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ بہت سے لوگ ذہنی طور پہ تیار بھی نہیں تھے کہ جی کچھ نہیں ہونا۔ اگر آپ تیار نہیں تھے بہت سے لوگ، اور آدھے لوگ تیار تھے، پرعزم تھے اور گھروں سے نہیں نکلے تھے، مطالبات پورے ہوئے، تو 20 تاریخ کو جب آپ ادھر پہنچیں گے، خدا نخواستہ یہ مطالبے پورے نہیں کرتے، ڈاما ڈول ہوتے ہیں، تو پھر مطالبات کیسے پورے ہوں گے؟ ہم اپنے حصے کا کام کر چکے۔ بڑا واضح بتا دوں، یہ وکلا اور پی ٹی آئی کا تو دھرنا ہے ہی ہے۔ 13 تاریخ کو ہمارے طیب اردگان صاحب بھی آ رہے ہیں، ان کی بھی سیکورٹیز کے، یہ سارے ایشوز تھے، مگر جو ہمارا مطالبہ تھا کہ ہمیں ایک ایشورنس چاہیے، 10 دن کی یہ ایشورنس ہے۔ انشاءاللہ تعالی ملازمین بھرپور تیاری رکھیں، اور جو مایوسی پھیلانے کی بات کر رہا ہے، ہر ملازم کا کام ہے کہ اپنے اپنے گروپ میں ان کو منہ توڑ جواب دے، اور ان کو بولیں کہ 20 تاریخ کو آپ نے پہنچنا ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ قائدین ڈر گئے، جھک گئے، سمجھوتا کیا، یا آپ کے حقوق کے لیے وہ ڈٹے ہوئے آپ کو مطالبات پورے کروا کے دیں۔ ملازمین اتحاد زندہ باد، اور میرا جو ایک ایک ورکر ادھر آیا ہے یہ زندہ باد ہے۔ ہمارے ریلوے کے ساتھی بھی تھے، کل ان سے بھی ملاقات ہوئی، لیڈیز ہیلتھ ورکرز میڈم رخسانہ کی ٹیم یہاں پہ موجود تھی، ان سے ملاقات، وہ بھی ابھی آ رہی ہیں۔ بہت سے ساتھی ہیں جو ہمارے پہنچے ہوئے ہیں۔ میں اس وقت بھی ڈی چوک کے اندر موجود ہوں کہ اپنے ساتھیوں کو قائل بھی کر سکوں، حقیقت سے آگاہ کر سکوں۔ ہر ساتھی کو تفصیل جو ہے وہ پبلک نہیں کی جا سکتی، ضمیر مطمئن ہے۔
حوصلہ پرعزم ہے تو اپنے ساتھیوں کا سامنا کرنے کے لیے بھی، ان کے سوالات کے جواب دینے کے لیے بھی اور ان کو مطمئن کرنے کے لیے بھی اس وقت بھی ڈی چوک کے اندر موجود ہے۔ تمام ساتھی اس میسیج کو شیئر کریں، 20 تاریخ کے حوالے سے بھرپور تیاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمارے مطالبات پورے ہوں گے، نہیں ہوں گے تو آپ نے اپنا پریشر جو ہے وہ ڈیولپ رکھنا ہے، اور 20 تاریخ کو اس سے 4 گنا تعداد میں آ کے ہم بتائیں گے کہ وعدہ خلافی کا جو ہے وہ کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ